बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सियाल प्लस न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन जारी व सारी है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये बरकत वाला महीना हमें नसीब फरमाया। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहिब, नाथवा मोहम्मद दाऊद साहिब और काजी अरसलान मदनी साहिब जो इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। आइए फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं दावत पेश करता हूँ हाफिज़ तैयब साहिब को तलावत कुरान मजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं दावत पेश करता हूँ मोहम्मद दाऊद साहिब को कि वो नाते मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। जी। मदीना 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 हर सांस से आती है सदा आए मदीना जिंद गोर गुमावा मैं जिंद गोर गुमावा मैं एक बारी सद सोने एक बारी सद सोने फिर मुड़ के न आवा मैं हर सांस से आती है सदा आए मदीना 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 है बाद सबा पैगाम मोरा जिया बाद सबा पैगाम मोरा ए बाद सबा पैगाम मोरा सुल्तान मदीना से कहियो सुल्तान
ناظرین ہمارے ساتھ علامہ قاضی ارسلان مدنی صاحب موجود ہیں، تو آج ہم ان سے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب بتائیے گا رمضان کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا۔ جی دانش بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان ٹرانسمیشن میں انوائٹ کیا۔ جہاں تک بات ہے رمضان المبارک کی، تو یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے ماشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ اور رحمتوں کے دروازے تو میرے پروردگار کے پہلے ہی کھلے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں مزید اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور نیکیوں کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو نفلوں کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہے یہ دگنا ملتا ہے۔ اور پھر جب جمعۃ المبارک آتا ہے رمضان المبارک میں، تو اب رمضان بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، ماشاءاللہ تو اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برستی ہیں، اور فرضوں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے الحمدللہ۔ قاری صاحب یہ تو ہو گیا رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیے تھا۔ روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ کل بروز محشر ہر نیک عمل کرنے والے کو جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، جیسا کہ نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو حج کرنے والے ہیں ان کو باب الحج سے پکارا جائے گا، جو روزہ دار ہے اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اب روزے کا ویسے عربی میں جو لفظ ہے وہ صوم ہے، ٹھیک ہے، تو باب الصوم سے پکارا جانا چاہیے، لیکن باب الریان کا کہا۔ ریان کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے کہ یہ جو بارش پڑتی ہے نا، چھما چھم پھوار، اس کو ریان کہتے ہیں۔ تو چونکہ جب روزہ دار جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی پھوار پڑے گی، ماشاءاللہ، اور ہر ایک کو اس کی نیکیوں کا اجر مل جائے گا، حج کرنے والا بھی، نماز پڑھنے والا بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی۔ تو روزے دار کے لیے ایک اسپیشل آفر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی زیارت عطا فرمائے گا جس نے رمضان مبارک میں روزہ رکھا ہو۔ قاری صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں انسان تو روزہ رکھتا ہے، تو روزے میں کن کن جو برے کام ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں؟ یہ بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے دانش بھائی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، نہیں، بلکہ اس کا جو ہے وہ جو روحانیت ہے، اس کا اثر ہے وہ یہ کہ آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، کھانا نہ کھانے کے ساتھ، پانی نہ پینے کے ساتھ ساتھ آپ نیکیاں کریں اور گناہوں سے باز رہیں، جو لغوی بے معنی باتیں ہیں ان سے باز رہیں، چغل خوری سے، وعدہ خلافی سے، جھوٹ بولنے سے، ہمیشہ سچ بولیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے باز نہیں آئے، اپنے وہی جو پہلی عادتیں تھیں وہی روزہ رکھنے کے بعد بھی، تو ویسے بھی ہمیں باز رہنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں جب آپ روزے دار ہوں تو آپ روزہ رکھ کے گناہ کر رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا ہے، اگر تم نے روزہ رکھ کے بھی وعدہ خلافی کرنی ہے، اگر روزہ رکھ کے بھی نمازیں نہیں پڑھنی، اگر روزہ رکھ کے بھی والدین کی نافرمانی کرنی ہے، تو پھر اللہ پاک کو آپ کے بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے کا اصل معنی ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز پنجگانہ بھی پڑھنی ہے، ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب بھی کرنا ہے، ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی،
جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، سچ بول کے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل روزے کی فضیلتیں بھی آپ کو ملیں گی، اسلام کا حسن بھی آپ کو نصیب ہوگا، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ جی ماشاء اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ قاضی ارسلان مدین صاحب، انہوں نے ہمیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ روزہ رکھ کے برے کاموں سے اور جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان دانش ملک کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے سیال پلس نیوز۔ اللہ حافظ۔